واصف علی واصف صاحب کا قول کہ بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، مجھے آج اس قول کی سمجھ آ گئی جب میں قاسم علی شاہ صاحب کی لکھی گئی کتاب ترغیب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج کیا گیا تھا، جس واقعے کے اندر لکھا گیا تھا کہ ایک شخص اپنے سوال کے جواب کے لیے سقراط کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب اس کو ان کے گھر کا پتہ ملتا ہے، وہ گھر پر جا کر دستک دیتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ سقراط اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ وہ شخص یہ آواز سنتا ہے تو اندر سے گالیاں بکنے کی آوازیں بھی سن لیتا ہے، اور پھر وہ شخص سقراط کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے تو سقراط مل جاتے ہیں۔ وہ سقراط سے اپنے سوال کا جواب پوچھتا ہے۔ جواب کے ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر پر گیا تھا، لیکن آپ کی بیگم انتہائی بدتمیز ہے۔ تو سقراط اس وقت کہتے ہیں، میں ان کے بدتمیز ہونے کی وجہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک بد زبان اور بدتمیز کو معاف کر دینے سے خدا انسان کو عقل اور علم سے نواز دیتا ہے۔ شاید اسی لیے سقراط اپنے دور کے عظیم معلم تھے، ایک عظیم استاد تھے۔ خدا نے اسی لیے انہیں ایک عظیم علم اور عظیم تجربے سے نواز دیا تھا۔ سر معاف کرنا سیکھتے اور آگے بڑھنا سیکھ لیں۔ میں آج اس قول کو سمجھ چکا ہوں جو واصف علی واصف صاحب نے لکھا کہ بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے۔ ہاں، سقراط بڑی منزل کے مسافر تھے، اسی لیے چھوٹے جھگڑوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ ہمیشہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہی انسان کو کامیاب کر دیتا۔ ہاں، ہمیشہ آگے بڑھنے کا جذبہ، اور اپنی زندگی میں دوسرا اصول بنا لیں، معاف کرنے کے بعد اپنی نیت کو پاکیزہ کر لیں، اپنی نیت کو صاف کر لیں، کیونکہ یاد رکھنا کہ یہ نیت وہ چراغ ہوتی ہے، یہ پاکیزہ نیت، یہ صاف نیت وہ چراغ ہوتی ہے جو انسان کے اندر کو روشن کر دیتی ہے۔ اور جس دن انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے، دنیا آپ کے پاس آپ کی روشنی کو دیکھنے، آپ کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے آتی ہے۔ جس دن یہ روشنی اندر پیدا ہوگی، پھر آپ کے اندر وہ روحانیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، وہ روحانیت بھی آپ کے اندر جنم لے لے گی۔ لاہور کے اندر ایک شخص تھا، دنیا جسے بابا فیروز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخص موچی کا کام کیا کرتا تھا، جوتے پالش کرنا ان کی روزی روٹی کمانے کا سبب بنتا تھا۔ اور پھر اس شخص نے جب اپنے اندر کی نیت کو صاف کر دیا، اپنے خیالات کو پاکیزہ کر دیا، تو پھر قدرت نے بھی عظیم چیز سے نواز دیا اور ولایت جیسا درجہ کمال اس شخص کو بخش دیا۔ بابا فیروز سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ولی بننے کا راز کیا ہے، آپ کو ولایت ملی، اس کے پیچھے بڑا راز کیا ہے؟ تو بابا فیروز کہتے ہیں کہ میرے پاس جو شخص بھی آتا تھا، میں پیسے تو لیتا تھا جوتے پالش کرنے کے، لیکن یہ نیت رکھتا تھا کہ یہ میرے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی سمجھ کر اچھی طرح سے جوتے پالش کر کے دیا کرتا تھا۔ خدا نے میری صاف نیت کا بھرم رکھا اور مجھے ولایت جیسے اعلیٰ درجے سے نواز دیا۔ ہاں، اور پھر میں جوتے پالش کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا بھرم رکھا کرتا تھا۔ خدا نے مجھے ولایت دے کر میرا بھرم رکھ دیا۔ صرف اپنی نئی نیت کو پاکیزہ کر لیں، اپنے ارادوں کو صاف کر لیں، کسی کو پیچھے کھینچ کر خود آگے بڑھنے کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر کسی کو بھی آگے بڑھانے کا جذبہ رکھیں۔ خدا آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے گمان، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی۔ سر اپنی زندگی میں ایک ایسا اصول بھی بنا لیں۔